बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वाक़या करबला बयान करते हुए बताया था कि मौला हुसैन ने अपने खुतबों में लोगों से क्या फरमाया। बाज़ लोग आपके खुतबे सुनकर मुतासर भी हुए, लेकिन जिनके दिल पे अल्लाह करीम ने ज़रब लगा दी थी वो मुतासर ना हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इश्क़े रसूल और इश्क़े अहले बैत और गमे हुसैन नसीब करे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं और आप लोगों को बताएंगे कि शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे हुई। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के अक्सर रुफ़क़ा शहीद हो चुके थे और उनके दुश्मन के दस्ते इनके करीब पहुँच चुके थे। अबू शमामा सादी ने अर्ज़ की, मेरी जान आप पर कुर्बान हो, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने कत्ल किया जाऊँ, लेकिन ये दिल चाहता है कि ज़ोहर का वक़्त हो चुका है, ये नमाज अदा करके परवरदिगार के सामने जाऊँ। हज़रत हुसैन ने बा आवाज़ बुलंद फरमाया कि जंग मुलतवी करो, यहाँ तक कि हम नमाज पढ़ लें। ऐसी गुमसाम जंग में कौन सुनता था। तरफ़ैन से कत्लो कताल जारी था। अबू शमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसी हालत में शहीद हो गए। इसके बाद हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चंद असहाब के साथ नमाज सलवातुल खौफ के मुताबिक अता फरमाई। नमाज के बाद फिर कताल शुरू किया। अब ये लोग हज़रत हुसैन तक पहुँच चुके थे। हज़रत हनफी हज़रत हुसैन के सामने आ खड़े हुए और 7 तीर अपने बदन पर खाते रहे, यहाँ तक जख्मों से चूर होकर गिर गए। इस वक्त हज़रत ज़हीर ने हज़रत हुसैन की मुदाफ़त में सख्त कताल किया, यहाँ तक कि वो भी शहीद हो गए। इस वक्त हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के पास बज़ाहिर चंद रफ़ीकों के सिवा कोई ना रहा था। ये रुफ़क़ा भी देख रहे थे कि हम ना हज़रत हुसैन को बचा सकते ना खुद बच सकते हैं। अब तो इसमें से हर एक शख्स की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत हुसैन के सामने पहले शहीद हो जाऊं। इस वक्त हर शख्स नहायत शिद्दत और शुजाअत से मुकाबला कर रहा था। इसी में से हज़रत हुसैन के बड़े बेटे साहबजादे अली अकबर ये शेर पढ़ते हुए आगे बढ़े, यानी मैं हुसैन का बेटा हूँ, कसम है रब्बुल बैत की, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तर हैं। इसके बाद कम वक्त इब्ने मनकज ने इनको नेज़ा मारकर गिरा दिया। फिर कुछ शक्की आगे बढ़े और उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हज़रत हुसैन इनके सामने आए और कहा, खुदा ताला इस कौम को बर्बाद करे जिसने तुझको कत्ल किया। ये लोग अल्लाह के मामले में कैसे बेवकूफ़ हैं। तेरे बाद अब जिंदगी खाक है। इनकी लाश को उठाकर खेमे के पास लाया गया। उमर बिन साद ने कासिम बिन हसन के सर पर तलवार मारी और वो गिरे और इनके मुंह से निकला, या अमा। हज़रत हुसैन ने दौड़कर इनको संभाला, उमर पर तलवार से हमला किया और कोनी से इसका बाजू कट गया। हज़रत हुसैन अपने भतीजे कासिम की लाश को अपने कांधे पर उठाकर लाए और अपने बेटे और दूसरे अहले बैत के बराबर लटा दिया। अब हज़रत हुसैन बेयारो मददगार तनहा थे, लेकिन इनकी तरफ बढ़ने की हिम्मत किसी को ना हुई। इस तरह बहुत देर तक यही कैफियत रही, जो शख्स आपकी तरफ बढ़ता इसी तरह लौट जाता। यहाँ तक कि कबीला कंधा का एक शकीउल कलब मालिक बिन नसीर आगे बढ़ा और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पर तलवार से हमला किया। आप शदीद जख्मी हो गए। अपने छोटे साहबजादे अब्दुल्ला को बुलाया, अपनी गोद में बिठाया। बनी असद के एक बदनसीब ने इनको तीर मारकर हलाक कर दिया। हज़रत हुसैन ने इस मासूम बच्चे का खून लेकर जमीन पर बखेर दिया और दुआ की, या अल्लाह तू ही इन जालिमों से हमारा इंतकाम ले। इस वक्त हज़रत हुसैन की प्यास हद को पहुंच चुकी थी। आप पानी पीने के लिए दरिया फरात के करीब तशरीफ ले गए। जालिम हुसैन बिन नमीर ने आपको मुंह पर निशाना करके तीर फेंका, जो आपको लगा। आपके दहन मुबारक से खून जारी हो गया। इसके बाद शिमर 10 आदमी लेकर हज़रत हुसैन की तरफ बढ़ा और हज़रत हुसैन शदीद प्यास और जख्मों के बावजूद इनका दिलेराना मुकाबला कर रहे थे, और जिस तरफ हज़रत हुसैन बढ़ते ये भागते हुए नजर आते। अहले तरीक ने कहा, ये एक बेनज़ीर वाक़या है। जिस शख्स की औलाद और अहले बैत को कत्ल कर दिया गया हो और खुद को शदीद जख्म भी लगे हों, वो पानी के एक एक कतरे से महरूम हो, वो इस वक्त कुव्वत और साबित कदमी से मुकाबला कर रहा है। जिस तरफ रुख करता है मुसल्लह सिपाही भेड़ बकरियों की तरह भागने लगते हैं। शिमर ने जब देखा कि हज़रत हुसैन के कत्ल से हर शख्स बचना चाहता है तो आवाज़ दी, सब यकबारगी से हमला करो। और बहुत से बदनसीब आगे बढ़े, नेज़ों और तलवारों से यकबारगी से हमला किया। और ये इब्ने रसूलुल्लाह खैर कल्कुल्ला फिल अर्ज़ जालिमों का दिलेराना मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिमर ने खोली बिन यजीद से कहा कि इनका सर काट लो। वो आगे बढ़ा मगर हाथ कांप गए। फिर बदबख्त सनान बिन अंस ने यह काम अंजाम दिया। आपकी लाश को देखा तो 33 जख्म नेज़ों के और 34 जख्म तलवारों के आपके बदन पर मौजूद थे, तीरों के जख्म अलग। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और आम अहले बैत के कत्ल से फारग होकर ये जालिम अली असगर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुतवज्जह हुए।
شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو جبکہ وہ مریض ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور کہا ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے کو کوئی تنگ نہ کرے۔ ابن زیاد ملعون کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ کے خاتمے کے بعد مقتولین کی شمار کی گئی تو حضرت حسین کے صحاب کے 12 حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی واصل جہنم ہوئے۔ حضرت حسین اور ان کے رفقا کو ایک روز بعد دفنایا گیا۔ خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر لے کر کوفہ روانہ ہوئے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا، سب سروں کو سامنے رکھا۔ ایک چھڑی سے حضرت حسین علیہ السلام کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم سے رہا نہ گیا اور بول اٹھے چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تو عمر رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن پر مار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آگے کہ اے قوم عرب، تم نے سیدہ نساء فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ عمر ابن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حضرت حسین کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کے کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت حسین اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ عورتوں بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو قہرام مچ گیا، گویا زمین و آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین کی ہمشیرہ زینب سلام اللہ اور ان کی باندیاں جو ان کے ارد گرد تھیں ایک طرف جا کر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ زینب نے کوئی جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اس طرح سے دریافت کیا گیا مگر زینب خاموش رہیں۔ جب کسی لونڈی نے کہا یہ زینب بنت فاطمہ سلام اللہ ہیں، ابن زیاد بولا شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کڑک کر بولیں شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابن زیاد میں غصے سے آ کر کہا اللہ نے مجھے تمہارے گیس سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگی اور کہا تم نے ہمارے سب چھوٹوں بڑوں کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر کی طرف متوجہ ہوئے، ان کا نام پوچھا، بتایا کہ علی ہے۔ اس نے کہا وہ تو قتل کر دیا گیا ہے۔ علی اصغر نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر نے کہا میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب ان کی پھوپھی ان کو لپٹ گئی اور کہنے لگی اے ابن زیاد کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ اور میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں اگر تو نے ان کو قتل کرے تو ہم سب کو بھی ساتھ قتل کر دے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا۔ مجمع میں عبداللہ بن عفیف بھی تھے کھڑے ہوئے جو آنکھوں سے نبینا تھے، ہمہ وقت مسجد میں رہتے تھے۔ تو کذاب بن کذاب ہے، تم انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقین کی طرح باتیں کرتے ہو۔ ابن زیاد نے غصے سے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلے کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اسے اس لیے چھوڑ دیا گیا۔ ابن زیاد نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ حکم دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر ایک لکڑی پر رکھ کے کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گمایا جائے۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر لٹکا کر کوفہ کے گلیوں بازاروں میں گمایا گیا اور دوسرے صحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام میں بھیج دیا گیا اور اسی کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو نام کے شکین حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا اس نے میدان کربلا کے مارکے کی تفصیل بتا کر کہا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو مکمل فتح ہوئی ہے، یہ سب مارے گئے، ان کے سر عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ یہ سب سن کر یزید بن معاویہ نے کہا میں تو تم سے اتنا ہی چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لوں۔ اس کے بعد سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھے گئے تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، حضرت حسین کے دانتوں پر چھڑی لگا تھا اور ساتھ میں اشعار بھی پڑھتا۔ جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کے سر لایا گیا تو کپڑا اوڑھ کر باہر نکلی اور کہنے لگی امیر المومنین کیا ابن بنت رسول اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔
یزید نے کہا حسین نے کہا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے، میری ماں یزید کی ماں سے اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے دادا سے بہتر ہیں۔ ان میں پہلی والی بات کی کہ میرا باپ بہتر ہے یا ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، یہ دونوں وہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے اللہ نے کس کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس کے بعد عورتیں بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ اور سکینہ سلام اللہ علیہ پنجوں کے بال کھڑے ہو کر سر مبارک دیکھنا چاہتی تھی، اور یزید ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کو نہ دیکھیں۔ جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی تو بے ساختہ رونے کی آواز نکل گئی۔ ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ ایک شامی شخص نے صاحبزادی کے متعلق ناشائستہ الفاظ کہے تو ان کی پھوپھی زینب نے نہایت سختی سے کہا، نہ تجھے کوئی حق ہے نہ یزید کو۔ اس پر یزید برہم ہو کر کہنے لگا، مجھے سب اختیار حاصل ہیں۔ زینب نے فرمایا، واللہ جب تک تو ہمارے ملت و مذہب سے نہ نکل جائے تجھے کوئی اختیار نہیں۔ یزید اس بات پر اور زیادہ برہم ہوا۔ حضرت زینب نے تیزی سے جواب دیا، بالآخر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد یزید نے کہا، اے علی بن حسین، تمہارے والد نے مجھ پر قطع رحمی نہیں کی، میرے حق کو نہیں پہچانا، میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ علی اصغر نے قرآن کی آیت پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کوئی مصیبت تم تک پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر، وہ کتاب تقدیر میں لکھی گئی ہے۔ زمین کے پیدا کرنے سے قبل یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے، وہ تمام کاموں کو تابع اور تقدیر ہونے کے لیے اس لیے بیان کیا گیا، جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس سے زیادہ خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے اور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر ہم دیا کہ ان کو ان کی عورتوں کو مستقل مکان میں رکھا جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ یزید شروع میں حضرت حسین علیہ السلام کے قتل راضی تھا، ان کا سر مبارک لایا گیا تو خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں پھیل گئی، سب مسلمان اس کے خلاف ہو گئے، تو انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی کہ اب جو باقی اہل بیت رہ گئی ان کو صحیح سالم مدینہ میں روانہ کر دیا جائے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ اہل بیت کی عورتوں کی مدینہ واپسی کیسے ہوئی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی اصحاب کو شہید کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔